بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں میں بھی آپ کو رکھے، سدا خوش رکھے اور سدا صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کوٹس شیئر کرنے لگا ہوں، پلیز سنیے گا اور دیکھیے گا۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کی صحت شاخص، آپ کے اندر کا انسان، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بناتا ہے اور وہی آخرت۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنایا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو جائے۔ دوستو کبھی جو اپنے رب کی محبت کو محسوس کرنا چاہو نا، تو بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرو۔ ایسا لگتا ساری محبت ہمارے لیے، ہر قطرہ ہمارے نام اور جو ٹھنڈک اس قطرے میں ہوتی ہے، ویسے ہی وحدہ لا شریک کی محبت بھی۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے اور یہی تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ دوستو وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے، بس ایسے جیسے سورج جو بہت دور ہے لیکن دھوپ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصال امکان سے باہر ہے، اس کے جلوے سے تلاش کا وصال ہو سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا سب سے بہترین جلوہ ہے۔ تم تلاش بنتے جاؤ، جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔ دوستو کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں۔ وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ وہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جیت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ سخی سدا بہار، سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو، یہ غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور دوستو بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے ہزار سجدوں سے بہتر ہے۔ دوستو آپ جس آدمی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں نا، اس کا ادب دل سے کریں، چاہے وہ کہیں ہو کوئی ہو۔ اور جس آدمی کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں اس سے محبت ضرور کرنا، یہ دو کام ضرور کرنا۔ کوئی ریویل پیدا نہ کرنا، برابر کی ٹکر آپ نہ لگایا کرنا۔ یہ کسی آدمی کو ادب کے ساتھ اکنالج کرنا یا پھر کسی آدمی کو محبت سے اکاموڈیٹ کرنا۔ اتنی بات تو مان لو، اتنی بات تو مان لو۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟
توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ نہیں سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ نا تو وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا تعارف کراتے ہیں۔ اور اس راز کا خلاصہ یہ ہے، زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، پاکستان زندہ باد۔